Everyone listen up. We are going to back on time. ایک ایسے معرکے کی طرف جہاں حق اور باطل آمنے سامنے تھے. تیار ہو جائیے کیونکہ ہم چل رہے ہیں غزوہ احد کی طرف، جو ایک ناقابل فراموش اور شاندار معرکہ ہے. بدر کی ذلت کا انتقام لینے کے لیے مشرکین کی ایک بڑی لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہا. مشرکین غصے سے بھڑک رہے تھے اور ایک فیصلہ کن تصادم ہونے والا تھا. تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو باطل کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. This is not just a war، بلکہ یہ ایک مقابلہ ہے یقین اور بے یقینی کے درمیان. یہ صبر اور طاقت کی کہانی ہے. یہ ایک بہادر دلوں کی داستان ہے جنہوں نے حق کے لیے اپنی جانیں دے دی. تو آئیے ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر میں شامل ہو جائیے اور جانیے کہ غزوہ احد کے میدان میں کیا ہوا. ہجری 15 شوال المکرم اور 625 عیسوی کی کہانی ہے جو غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے. غزوہ بدر میں مشرکین کو ایک عظیم ذلت پہنچی تھی جس میں مشرکین کے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس میں ابو جہل جو مشرکین اور قریش مکہ کا سردار تھا وہ بھی اس میں قتل ہوا تھا. اب مشرکین اس غزوہ بدر کے انتقام لینے کے لیے تڑپ رہے تھے اور مشرکین غزوہ بدر کے بعد جنگ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کر دیا کہ ہم ایک بار پھر زوردار حملہ کرنے والے ہیں. تو اس جنگ کے لیے مشرکین نے افرادی اور معاشی قوت کو جمع کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش شروع کر دی. تو مسلمان جس قافلے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ مکمل ابو سفیان کی معیت میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا. اب ابو سفیان کے اس قافلے میں ایک بہت بڑا منافع مشرکین کو پہنچا تھا. اب وہ سارا کا سارا منافع دار الندوہ میں محفوظ تھا. اب غزوہ بدر کے بعد مشرکین کا سردار وہ ابو سفیان تھا. اب ابو سفیان نے ارادہ کر دیا کہ اس قافلے میں جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سب کے سب اس جنگ میں خرچ کر دیا جائے. اب قریش مکہ نے اس جنگ کے لیے ایک دھوم دھام تیاریاں شروع کر دی. دار الندوہ میں سب قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتفاق کر دیا کہ آپس کے لوگ اور قبائل کے لوگ کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائے اور ایک فیصلہ کن اور ایک منظم کن جنگ پہنچ جائے. تو مشرکین مکہ 3000 افراد پر مشتمل لشکر تیار ہوا جن میں سے 700 زیرپوش، 300 اونٹ اور 200 گھوڑے تیار ہوئے. قریش مکہ نے اپنے ساتھ 15 خواتین کو بھی لایا تھا اس نیت سے کہ یہ عورتیں جنگی اشعار پڑھ کر نوجوانوں کو بھڑکائے اور ان لوگوں کو تانا دے کہ غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. مشرکین مکہ نے کچھ اونٹ اس نیت سے لائے تھے کہ اس پر سوار ہو اور کچھ اونٹ اس نیت سے لائے تھے کہ ان کو کھایا جائے. 5 شوال المکرم قریش کا ایک عظیم اور دھوم دھام قافلہ مکہ سے روانہ ہوا. حضرت عباس بن عبد المطلب ادھر مکہ میں موجود تھا. انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو روانہ کر دیا مدینہ کی طرف اور اس قاصد کو یہ کہا کہ آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور کفار مکہ کے عزائم سے آگاہ کرے کہ وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور کفار کے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 صحابہ کرام انصار میں سے روانہ کیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے لشکر تعداد معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا. اب جب یہ صحابہ کرام واپس آئے تو انہوں نے اطلاع دی کہ قریش مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل ہے. اس میں 700 زیرپوش ہے اور 300 گھوڑے 200 اونٹ شامل ہیں. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سب صحابہ کرام کو جمع کر دیا اور ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کر دیا جائے۔ تو بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے اور یہ بہتر ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی اس طرف میں اعلان تھا۔ لیکن اکثر صحابہ کرام اور وہ حضرات جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ وہ صحابہ کرام بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر کفار مکہ کو مار نہ ڈالوں۔ اور انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر کفار مکہ ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ اب جمعے کے دن عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، جنگ کی تیاریاں کرنے لگی۔ چنانچہ 1000 کا لشکر مسلمانوں سے تیار ہو گیا۔ اس میں سے 2 گھوڑے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ تو جب مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، ان میں سے کچھ منافقین نے راستے میں اپنے ارادے بدل لیے اور 300 منافقین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کا لشکر ٹوٹل 700 ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا قافلہ مغرب کے وقت احد کے میدان میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی اور صحابہ کرام کی ایک جنگی طریقے سے صفیں بنائی۔ سامنے مدینہ پشت کی جانب احد پہاڑ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ طریقے پر صفیں بنائی، ایک جنگی طریقے سے صفیں بنائی، اور ایسے صفیں بنائی کہ جو آج کل کے جنگی لوگ نہیں بنا سکتے۔ اب جب لڑائی شروع ہو گئی تو مشرکین کی طرف سے مبارزت کے طریقے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب میں جب لڑائیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو مبارزت والے طریقے پر لڑائیاں ہوتی تھی۔ مبارزت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک لشکر سے ایک آدمی جنگ کے لیے نکلتا تھا اور وہ دوسری لشکر کو تانا دے کر اور اس کو بلا کر جنگ کے لیے پکارتا تھا۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی تو مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی وقاص میدان میں آئے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ایک عظیم جرار اور ایک عظیم جنگجو حضرت علی کرم اللہ وجہہ میدان میں آیا اور اس کافر کو مارا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے میدان جنگ میں آیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کفار کی طرف سے ابو سعد بن ابی طلحہ جو حضرت طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی تھا وہ میدان میں آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک عظیم جرار صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں آیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کافر کو قتل مار کر جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہو گئی اور ایک افراتفری اور ایک ہلچل مچ گئی۔ احد پہاڑ کی طرف ایک درہ ہے جو جبل رمات کے نام سے موسوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ جبل رمات پر مقرر کر دیا جس کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تاکید کی کہ یہ جنگی جگہ ہے، تم نے اس سے نیچے نہیں اترنا، ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست، تم نے اس سے نیچے نہیں اترنا۔ اب جب جنگ شور و زور سے ہونے لگا اور مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو اب کچھ صحابہ کرام مال غنیمت کو جمع کرنے پر مصروف ہو گئے۔ اب اوپر جو دستے پر صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھ کر کہ کفار تو بھاگ رہے، آئیے ہمیں بھی اس جنگ میں شریک ہونا ہے۔ تو ان کا جو امیر تھا حضرت عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے کہا ہے کہ تم نے یہاں سے نہیں اترنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب تھا کہ ہم جب جنگ شروع ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ رہے۔ تو 40 صحابہ کرام اس درے سے نیچے اترے۔ تو دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور دوسری طرف آ کر اس پہاڑ پر آ کر حملہ کر دیا۔ اس دستے میں جس کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھا، 11 آدمی رہ گئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ۔ اب حضرت خالد بن ولید نے پورے ایک قافلے کو اس جانب آ کر اس پر حملہ کر دیا
ان 11 صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد آ کر مسلمانوں کو درمیان میں پھنسایا اور مسلمانوں پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے اب جنگ نکل گیا۔ اس طرف سے خالد بن ولید نے آ کر حملہ کر دیا، اس طرف سے ابو سفیان کے قافلے نے آ کر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان نیچے درمیان میں پھنس گئے۔ کفار اس طرف سے بھی مسلمانوں پر وار کر رہے تھے، اس طرف سے بھی وار کر رہے تھے، اس طرف سے بھی نیزہ بازی شروع ہونے لگی، اس طرف سے بھی نیزہ بازی شروع ہونے لگی۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس افراتفری کی شدید وقت میں کچھ مہاجر اور انصار صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، انہوں نے اس افراتفری کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونگ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ قریش کا ایک مشہور پہلوان عبداللہ بن قمعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار حملہ کر دیا۔ اس نے اتنی شدت سے حملہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے خون بہنے لگے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی دو ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آنسو بہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں، اس طرف سے بھی حضور پر حملہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرف پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مہاجر اور انصار صحابہ کرام جمع تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی انہی صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مشہور تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنا تیر نکال کر اور حضرت سعد کو دیا اور فرمایا، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے حضرت سعد تیر چلاؤ۔ اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے تھے۔ اب اسی وقت ابی بن خلف، جس نے ایک گھوڑا اس نیت سے پالا تھا کہ میں اس پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ تو جب احد کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس پر مارا، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور اپنے قافلے کی طرف چیختا چلاتا ہوا واپس چلا گیا اور کہا گیا، میں قتل ہو گیا، میں قتل ہو گیا۔ ان کو تسلی دی، اپنے ساتھیوں نے ان کو تسلی دی کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، تمہیں اتنا زخم نہیں لگا۔ اور انہوں نے فرمایا، اگر یہ تکلیف تمام مکہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو تمام لوگ مر جائیں گے۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح یا شکست صرف تعداد پر موقوف نہیں بلکہ اطاعت، صبر، استقامت پر موقوف ہے۔ ایک ایسی سٹوری ہے اور ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیں مشکلات میں بھی ثابت قدم رہنے کا درس دے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹس کریں کہ کون سی واقعہ پر اور کون سی جنگ پر ویڈیو بنایا جائے، انشاءاللہ ہر ایک کو جواب دیا جائے گا۔ اور اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ والسلام۔